نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، پارے کا رکوع نمبر 9 اور سورت کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 11 اور 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، شکلیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، اور پھر کہا ہم نے، للملائکۃ، فرشتوں کو، اسجدوا لآدم، کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں۔ قال ما منعک، اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا، ما منعک، کہ کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب کہ تجھے حکم دیا گیا تھا۔ تو قال انا خیر منہ، شیطان نے جواب دیا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جمعرات والے دن یہ جو لفظ ہے خلقناکم ثم صورناکم، اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق اور اس کی شکل، اس کا چہرہ، اس کا وجود، شکل و صورت، یہ کٹھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ تخلیق پہلے ہوتی ہے، پیدائش پہلے ہوتی ہے، شکل بعد میں بنائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک کے اس انداز سے ایسا لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ اس کا جواب حضرات مفسرین یہ دیتے ہیں، یہاں خلقناکم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور صورناکم سے مراد اولاد آدم علیہ السلام ہیں۔ یعنی خلقناکم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور صورناکم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور پھر بعد میں اللہ پاک نے اولاد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا فرمایا۔ تو چونکہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، اس لیے ان دونوں کو الگ الگ پیدا کیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ خلقناکم سے مراد وہ تخلیق ہے جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں فرمائی تھی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا جو یہ وجود ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے آج، اس وجود کی تخلیق سے پہلے ساری انسانیت کی ارواح کو عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور وہاں ان سے کچھ سوال و جواب فرمائے، کچھ خطاب فرمایا۔ تو خلقناکم سے مراد وہ تخلیق ہے، یعنی جو عالم ارواح میں ہوئی،
اور صورناکم سے مراد وہ تخلیق ہے جو اس مادی دنیا میں ہوئی ہے، کہ پہلے بچہ مادر رحم میں رہتا ہے، ماں کے رحم میں رہتا ہے، 9 ماہ وہاں گزارتا ہے، اور ایک ترتیب ہے، اس کے کچھ منازل ہیں۔ پہلے بچہ ایک مادے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں ہڈیاں، اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اوپر کھال چڑھتی ہے۔ 4 مہینے اس طرح پورے ہو جاتے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اس روح کو امر الہی کہا جاتا ہے، حکم الہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک پورا ایک جو ہے نا طریقہ کار ہے، ترتیب ہے، اس کے مطابق اس بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتا ہے۔ پھر وہ بچہ 9 ماہ کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں آیا ہے تو خلقناکم سے مراد عالم ارواح، وہاں کی تخلیق، وہاں کی پیدائش، اور صورناکم سے مراد اس دنیا کی تخلیق، اس دنیا کی پیدائش۔ انسان کا وجود بننے کے بعد، اس کی شکل و صورت بننے کے بعد وہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ اور ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل اور صورتیں بنائی۔ پوری دنیا کے انسانوں کی شکلیں، ہاں جی، کتنا انسان ہیں، کتنی تعداد میں جب سے کائنات بنی ہیں، آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور قیامت تک کتنا انسان آئے گا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کو اللہ پاک وجود بھی دیتے ہیں اور خوبصورت شکلیں بھی عطا فرماتے ہیں، خوبصورت وجود عطا فرماتے ہیں۔ ہاں جی، عام طور پر ایک شکل دوسرے شکل کے ساتھ نہیں ملتی ہے، انسان کے وجود کا عام طور پر دوسرے وجود میں فرق ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنا دی، اس کے بعد تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ میں نے ان کو کہا، فرشتوں کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر ان کے بعد ابلیس کا تذکرہ، یہ دونوں تذکرے یہاں اکٹھے کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بھی اور ابلیس کا ذکر اکٹھے کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسان کی، ابن آدم کی، اولاد آدم کی اور شیطان کی دشمنی چل رہی ہے، کیونکہ شیطان ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا، اس کو نکالا گیا۔ تو اس کو ایک غصہ تھا اور اس غصے کی قسم اس نے اس موقع پر کھائی، اور آگے آ رہا ہے اللہ پاک سے اس نے انسان کو ورگلانے کی اجازت لی اور اللہ پاک نے اجازت دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عجیب بات فرماتے ہیں 7 لاکھ سال تک شیطان نے، ابلیس نے اللہ کی عبادت کی۔ 7 لاکھ سال تک ابلیس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن جب امتحان کا موقع آیا تکبر کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا عابد 7 لاکھ سال تک عبادت کرنا معمولی بات نہیں ہے، اس نے عبادت کی، لیکن امتحان کا جب موقع آیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مد مقابل کو حقیر سمجھا، اس تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد گزرا ہے، اس کا نام ہے سیعصا، 400 سال تک اس نے مستقل عبادت کی، 400 سال تک، لیکن تکبر اور غرور کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گزرا ہے بالم بعورہ، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، ناکام ہو گیا۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملتی ہے، ہم عبادت کر لیتے ہیں، تو اس عبادت کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ اور دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھا جائے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ، عبادت گزار، نیک، اور دوسرے کو گنہگار اور دوسرے کو حقیر، کمزور نہ سمجھا جائے۔ عاجزی اور انکساری اختیار کر کر اپنی عبادت کی توفیق اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے کہ اللہ تو نے توفیق دی ہے تو یہ 4 رکعت نماز میں نے پڑھ لی،
اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں کیسے پڑھتا؟ اللہ یہ تیری عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ابن آدم اولاد آدم کا اور شیطان کا مقابلہ یہ ہمیشہ چلے گا، ہمیشہ چلے گا۔ شیطان اس اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈھانچے کو بنا رہے تھے تو چونکہ وہ اندر سے کھوکھلا تھا، ڈھانچہ بنایا گیا نا، اندر سے کھوکھلا تھا، تو اس موقع پر شیطان نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس کے اندر جو بھی ڈالو گے، وسوسہ ڈالو گے، اس کے اندر کوئی خیالات ڈالو گے، یہ اس وسوسے کی بنیاد پر، اس خیالات کی بنیاد پر گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم اندر سے، سچی بات ہے، ہم اوپر سے ہیں، اندر سے ہم کھوکھلے ہیں، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اس کے ورگلانے کی وجہ سے، یا بہت سے لوگ جو ہوتے تو انسان ہیں لیکن شیطان صفت ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا شیطانوں والی عادت ہوتی ہے، ان کے ورگلانے کی وجہ سے، بہکانے کی وجہ سے ہم راہ راست کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اس نے نوٹ کی اس وقت، اور نوٹ کرنے کے بعد اللہ سے مہلت لی، اس پر آگے بات کریں گے، اور مہلت لینے کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک شیطان رحمان کے نظام کے مقابلے میں پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، لہذا اگر میں ناکام ہو گیا تو یہ انسان بھی ناکام رہے، یہ بھی کامیاب نہ ہو۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم رحمان کے نظام کو اپنانے کی، رحمان کے نظام پر چلنے کی کوشش کریں، ہم شیطان کے رستوں سے اور شیطان کے نظام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ فرمایا ثم قلنا، پھر ہم نے کہا للملائکہ، ملائکہ فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک بات اور سمجھیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفۃ اللہ بنایا ہے، خلیفۃ فی الارض بنایا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس سرزمین پہ نائب ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اور اولاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی اس سرزمین پر اللہ کی نائب ہے، اللہ کی خلیفہ ہے، یہ اللہ کی جانشین ہے۔ ہم اس سرزمین پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو دے کر اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں بھیجا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سجدہ کروایا گیا تھا تو سجدہ یہ عبادت کا تھا یا یہ سجدہ تعظیمی تھا؟ یاد رکھیے، سجدہ عبادت جس طرح ہم نماز میں کرتے ہیں، اس طرح عبادت کی نیت سے سجدہ نہ اس شریعت میں جائز ہے، نہ سابقہ شریعتوں میں جائز تھا، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ سجدہ تعظیمی نہیں بلکہ عبادت کا سجدہ اگر ہم کسی اور کے لیے کریں گے تو یہ سخت گناہ ہے۔ البتہ سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز رہا ہے، سجدہ عبادت تو نہیں، سجدہ تعظیمی سابقہ شریعتوں میں جائز رہا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کو اور ان بادشاہوں کو ان کے دربار میں جا کر ان کے درباری ان کی رعایا ان کو جا کر سجدہ کرتی ہے، تو آپ تو ان سے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام سجدہ عبادت کی اجازت نہیں مانگ رہے تھے بلکہ سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے تھے، سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ یہاں بھی سجدہ تعظیمی مراد ہے، سجدہ عبادت مراد نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی مخلوق کے سامنے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی انسان کے سامنے، جب میری بات سمجھو ذرا غور فرماؤ، جب صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بھی انسان کو، کسی بھی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یار ہم کون سا ان کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، ہم تو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، احتراماً سجدہ کرتے ہیں۔ اور بھائی
احترام کا جو مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے. ہاں جی، ادب کا جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے. جب صحابہ جیسے عظیم الشان لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سجدہ نہیں کر سکتے، پیغمبر منع فرما رہے ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے اور جس کے لیے اجازت دی جائے. تو یہاں پر جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ پاک کے لیے تھا. ہاں، جس طرح ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلے کی طرف. تو یہ جو سجدہ کروایا گیا آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی طرف رخ تھا، آدم علیہ السلام کی طرف چہرے تھے، لیکن حقیقت میں وہ سجدہ اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا. بعض حضرات اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں. بہرحال اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے سجدہ عبادت تو دور کی بات ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب کو پتہ ہے، ہمارے بہت سے نادان دوست جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اولیاء اعظام اور ہم اولیاء اکرام کی یعنی نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں. نہیں، اولیاء اکرام، صوفیہ اکرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. اور یہ باتیں کئی بار پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں کہ اس معاشرے کے اسلامی معاشرہ بنانے میں صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین کی بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. لیکن ہرگز 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 اس کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کے دربار پر جائیں، ہم کسی اللہ کے ولی کی قبر پر جا کر سجدہ کرنا شروع کر دیں. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اور میں نے حدیث پاک سنائی ہے آپ کو کہ پیغمبر، صحابہ اکرام پیغمبر سے سجدے کی اجازت لے رہے ہیں، پیغمبر اجازت بھی نہیں دے رہے اور فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جب پیغمبر اس کی اجازت نہیں دے رہے، اپنے لیے اجازت نہیں دے رہے، کسی کے لیے اجازت نہیں دے رہے، تو آج کسی بھی مرید کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے کی قبر پر جائے، وہ اپنے پیر و مرشد کی قبر پر جا کر اور وہاں جا کر سر کو ٹیک دے اور سر کو جھکا لے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، بہت جگہ پر ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے علم میں کوئی آدمی ایسا ہے تو پیار محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حق صرف اللہ پاک کا ہے، سجدے کا حق صرف اللہ پاک کا ہے. جی، ساجد میں ہوں، مسجود میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے والا میں، جس ذات کو سجدہ کیا جائے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں تھا ہی نہیں. ابلیس دراصل ملائکہ میں شمار ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اغلب غالب ہونے کی حیثیت سے، چونکہ وہ اکثر فرشتوں میں رہتا تھا، ملائکہ میں رہتا تھا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے چونکہ جب اکثریت کو حکم دیا گیا تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس نے اللہ پاک کے اس حکم کو نہیں مانا. اللہ پاک نے اس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا اور تو نے سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اب دیکھیں تکبر، دیکھیں غرور، دیکھیں اللہ کو جواب دینے کا انداز دیکھیں. اس نے صاف کہا، اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. اور دلیل دی، اعلیٰ ہونے کی دلیل دی کہ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. شیطان بھی کہہ رہا ہے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور خلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس بات کو شیطان بھی مانتا تھا کہ میرا خالق اللہ ہے، اس بات کو تو شیطان بھی مانتا تھا. اس نے کہا کہ میرا خالق اللہ تو ہے، اور آدم کا خالق، آدم علیہ السلام کا خالق بھی اللہ تو ہے، ہم دونوں کا خالق تو ہے. ارے بھائی، جب خالق آپ ہیں تو خالق کی مان لینی چاہیے تھی. یہ تو شیطان بھی کہتا تھا کہ میرا خالق تو ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق تو ہے، لیکن مانی اس نے بھی نہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ مانتے ہم بھی نہیں.
مانتے ہم بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں زبان سے اللہ تو ہی مالک، اللہ تو ہی خالق، اللہ تو ہی رازق، اللہ تو ہی پیدا کرنے والا سب، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو بھائی ہمارے نقشے اور ہوتے ہیں، پھر ہمارے نظریے اور ہو جاتے ہیں، سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، یہ معیار تو شیطان کا ہے۔ عبادت بھی کرتا رہا، ریاضت بھی کرتا رہا، کہتے ہیں زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 7 لاکھ سال معمولی وقت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلیل ہے۔ اور ہم بھی بس اوقات اپنے آپ کو ذرا اعلیٰ سمجھ لیتے ہیں، ذرا تہجد کی تھوڑی سی توفیق مل گئی، کوئی 2-4 دن اشراق کی نوافل پڑھ لی ہے، ہاں جی، کوئی 4 دن جو ہے نا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، کوئی 2 دن تسبیح پڑھ لی، اب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے بیوقوف ہیں۔ ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کوئی بندے چوک میں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہیں، وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے، دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، واہ جی واہ تم دکان چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہے ہو، تو نہیں جاتے۔ یہ اسی کی ایک قسم ہے، اس وسوسے کی ایک قسم ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، اللہ کا حکم ہے، اور اس نے نہیں مانا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی کھوپڑی استعمال کی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کیا تو گمراہ ہو گیا۔ ہمیں بھی اللہ کا حکم آتا ہے، بہت کئی دفعہ حکم آتا ہے، لیکن ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے ذرا اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی جہاں اللہ پاک کا حکم آ جائے وہاں آمنا وسلمنا، اللہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ ہم اسلام لے کر آئے، اللہ ہم نے اس کی تصدیق کی، اس کو قبول کر لیا۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔